ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بخاری مسلم کی اگر ہم یہ حدیث سے مان لیں تو بنو امیہ کا پتہ صاف ہے. ہاں اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں. جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہتے اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 2812 ہے، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اس حدیث کو اور اس روایت کو لے کر مرزا محمد علی انجینئر اور اس کے جتنے بھی فالورز ہیں وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی زبان تان دراز کرتے ہیں اور یہ بکواس کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عمار بن یاسر کے قاتل ہیں، اور اسی روایت کو لے کر جتنے بھی منہاجی ہیں اور روافظ ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر تان کرتے ہیں. اب سب سے پہلے یہ بخاری شریف سے ہم یہ روایت پڑھتے ہیں. بخاری شریف کی روایت نمبر 2812 ہیں. یہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. باب مسح الغباری عن الرأس فی سبیل اللہ. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ حدثنا عبد الوہاب حدثنا خالد عن اکرمۃ ان ابن عباس قال له ولعلی بن عبد اللہ ائتیا ابا سعید فاسمعا من حدیثه فأتیناہ وهو واخوہ فی حائط لہما یسقیانہ فلما رأى جاء فاحتبى وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة وكان عمار ينقل لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار فقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. خلاصہ یہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر مصروف تھے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے. صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک ایک اینٹ لے کے آتے اور حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی تعمیر میں اس جوش و خروش اور محنت کے ساتھ حصہ لے رہے تھے. آپ دو دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا ویح عمار، عمار تیرا کیا حال ہے. آگے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے غرض کو دور فرمایا. آگے جو الفاظ اسی نسخے کے اندر موجود ہیں حدیث نمبر 2812 میں وہ یہ ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اب اس حدیث کی سند کے اندر کیا کلام ہے، اس حدیث کی فنی حیثیت کیا ہے وہ میں اینڈ پہ عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم جو مرزا انجینئر، روافظ اور منہاجی جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حدیث نمبر 2812 ہے بخاری کی، اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے. سب سے پہلی بات یہاں میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ الفاظ واقع ہی حدیث کا حصہ ہوں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو جناب اس حدیث سے ہم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو مراد نہیں لے سکتے، بلکہ یہاں مراد وہ خارجی لوگ ہیں جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں موجود تھے، اور وہی خارجی لوگ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لشکر کے اندر بھی موجود تھے. اب دیکھیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اے علی میں نے زبیر کو قتل کر دیا. اب مولا علی شیر خدا نے آگے سے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا میں تجھے جہنمی ہونے کی خوشخبری دیتا ہوں. کیا تو نے حدیث سے رسول نہیں سنی کہ جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنمی ہوگا؟ تو جس طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا الزام حضرت سیدنا شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر نہیں لگایا جا سکتا، حالانکہ ان کے گروہ کے اندر ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں نے زبیر کو قتل کر دیا، الزام ہم مولا علی کو نہیں دے سکتے. اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ہم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا الزام نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کے لشکر کے اندر چند باغی لوگ موجود تھے جو دونوں طرف موجود تھے، مولا علی کی طرف بھی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی. ان کا یہ کام ہے، مولا علی کی طرف سے جو باغی تھے انہوں نے حضرت زبیر کو قتل کیا، اور ادھر جو باغی تھے انہوں نے حضرت سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا. یہاں یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے. یہاں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے مرزا انجینئر اور اس کا فالور کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اس باغی گروہ سے مراد وہ باغی لوگ، وہ خارجی لوگ مراد ہیں جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کے لشکر میں شامل تھے. اب دیکھیے
یہ ہمارے سامنے صحیح مسلم شریف ہے. صحیح مسلم شریف کی روایت نمبر 2458 ہے. 2458 روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. ان ابی سعید الخدری جی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمرق مارقۃ عند فرقۃ من المسلمین یقتلها اول الطائفتین بالحق. یہ صحیح مسلم سے میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان گروہوں کے درمیان اختلاف ہو جائے گا تو ان دونوں کے بیچ سے ایک گروہ نکلے گا جو اس نکلنے والے گروہ کو قتل کرے گا وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا. اب جو دونوں گروہوں میں سے حضرت امیر معاویہ مولا علی کے گروہ میں سے ایک گروہ نکلا تھا وہ باغی لوگ جو تھے وہ جو خارجی تھے ان کو جو قتل کرے گا. اور ان کو قتل کس نے کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قتل کیا ہے. اور وہی جو گروہ ہے وہ حق کے زیادہ قریب ہے. اب آپ کہیں گے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مولا علی نے ان کو قتل کیا؟ اس پر بھی ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے. یہ بخاری شریف کا نسخہ میرے سامنے موجود ہے. بخاری شریف کے اندر باقاعدہ یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں. حدیث نمبر 3610 ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کے راوی بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کو جو قتل کیا نا وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قتل کیا. اور فرماتے ہیں میں اس وقت مولا علی کے ساتھ تھا. یہ بخاری اس بات پر گواہ ہے. ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں اس وقت مولا علی کے ساتھ موجود تھا. تو بھئی یہ جو بیچ میں سے تیسرا گروہ نکلا تھا نا دونوں گروہ میں سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا. اب 2458 نمبر آپ حدیث مسلم کی بھی پڑھیں نا, بخاری کی 3610 نمبر بھی پڑھیں نا, آپ کو 2812 نمبر حدیث کا خود بخود جواب مل جائے گا. تو جو مولا علی اور امیر معاویہ کے لشکر کے اندر سے گروہ نکلا تھا وہ خارجی لوگ تھے. اصل میں وہی فتنہ برپا کرنے والے تھے چونکہ حضرت مولا علی شیر خدا اور امیر معاویہ کے درمیان معاملات طے پا ہی چکے تھے. اب دیکھا سبائیوں نے خارجیوں نے دیکھا کہ اب تو مسلمان مولا علی کی معیت میں اکٹھے ہوں گے. وہ پھر دونوں کے گروہوں میں گھس گئے اور ایک دوسرے پر تیر اندازی شروع کر دی جس سے بظاہر یہ لگا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کے لشکر پر معاذ اللہ حملہ کر دیا جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا. اصل جو بات تھی ان کا ذاتی بغض تو ہے ہی نہیں تھا بلکہ قصاص عثمان کا معاملہ تھا. اور پھر یہ خود مولا علی نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 58 میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ہمارا خدا اور رسول ایک ہے, امیر معاویہ کے لشکر کا بھی اور ہمارا بھی. ہماری ذاتی لڑائی کوئی نہیں ہے بلکہ ہمارا جو اختلاف ہے یہ خون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے. اور یہ بات بھی بڑی سمجھنے کے لائق ہے کہ سب صحابہ مجتہد تھے. ہم تو اس معاملے میں پہلے ہی مولا علی کو حق پر مانتے ہیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطائے اجتہادی واقع ہوئی ہے کیونکہ وہ بھی صحابی رسول ہیں. ہم ان پر معاذ اللہ اپنی زبان تان دراز نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن نے ان کی شان بیان کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر حضور کے صحابہ کی شانیں موجود ہیں. اب آئیے یہ جو بخاری شریف کی 2812 نمبر حدیث ہے جس کے اندر یہ الفاظ ہیں تقتل الفئۃ الباغیہ. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس روایت کی فنی حیثیت کیا ہے. جس ترک سے میں نے آپ کے سامنے شروع میں روایت پڑھی تھی اس کے اندر دو مین راوی ہیں, ایک ہے خالد دوسرے ہیں اکرمہ. خالد کے حوالے سے امام ذہبی بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے کیا کہا؟ امام ذہبی کہتے ہیں لا یحتج بہ, یہ قابل احتجاج نہیں ہے. دوسرا تھا راوی اکرمہ. اب مصعب بن زبیر نے کہا کان اکرمۃ یرار الخوارجی, اکرمہ جو تھا یہ تو خارجیوں والا نظریہ رکھتا تھا. جب یہ خارجیوں والا نظریہ رکھتا تھا اور خالد کے بارے میں کہا لا یحتج بہ, تو اس حدیث کی فنی حیثیت کیا ہے؟ اور پھر اس حدیث کی فنی حیثیت آپ کے سامنے اور پھر اس کو لے کر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی پر تان کریں, یہ بات درست نہیں ہے. اور دوسرے طرق سے آپ اگر اس روایت کو کہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر دو راوی ہیں, ایک ہے مسدد اور دوسرا ہے عبد العزیز بن مختار. اب مسدد کے حوالے سے امام ذہبی نے کیا کہا ہے؟ امام ذہبی کہتے ہیں قال القطانی فیہ تساہل, یہ جو مسدد ہے اس میں تساہل پایا جاتا ہے
اور محدثین کے نزدیک تساہل والی روایت جو ہے، یہ تساہل والی جو صفت ہے، اس کی وجہ سے روایت ناقابل اعتبار ہو جاتی ہے۔ اور عبدالعزیز بن مختار امام ذہبی نے ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے کہا ہے لیسا بشیئن، ابن حجر نے کہا اس کے بارے میں لیسا بشیئن، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس روایت کے راوی اس طرح کے ہوں تو پھر اس روایت کی فنی حیثیت کیا رہ جاتی ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں تقتلہ الفئۃ الباغیہ، یہ بخاری کے اصل نسخے میں موجود ہی نہیں ہے، بعد میں اس کو الحاق کیا گیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے واضح طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کے مطابق بات صرف اتنی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مشقت کرتے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا ویحا عمار، عمار یہ کیا حال بنا رکھا ہے۔ اگلے جو الفاظ ہیں نا، تم جنت کی طرف بلاؤ گے اور وہ جہنم کی طرف بلائیں گے، اب یہ جو اکرمہ تھا اس نے الفاظ زیادہ کیے۔ اور اکرمہ کے حوالے سے میں پہلے کہہ چکا ہوں، مصعب بن زبیر نے کہا کانا اکرمۃ یرار الخوارجی، وہ تو خارجی نظریہ رکھتا تھا۔ اور پھر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جو روایت موجود ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال کیا گیا صفین کے مقتولین کے حوالے سے، پتہ کیا جواب ارشاد فرمایا؟ مولا علی نے فرمایا قتلانا وقتلاہم فی الجنہ، ہمارے اور معاویہ کے جو مقتولین ہیں وہ جنتی ہیں۔ اور پھر مجھے یہ بتاؤ، کیا تم امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ سمجھ رکھتے ہو؟ ان کے سامنے یہ روایت نہیں تھی۔ پھر مجھے یہ بتائیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح فرمائی ہے، جو خلافت دے دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسی باغی کی بیعت کر سکتے ہیں؟ جب انہوں نے صلح کر لی، جب انہوں نے بیعت فرما لی، تو آپ کو بھی چاہیے آپ اپنی زبانوں کو صحابی رسول کے حوالے سے ان پر تان کرنے سے بند رکھیں۔ اور پھر آپ نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ جنگ صفین اور جمل کا یہ معاملہ ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ کیا ان کا معاذ اللہ کوئی آپس میں ذاتی بغض تھا، رنجشیں تھیں، کوئی اناد تھا؟ نہیں، صرف قصاص عثمان کا معاملہ تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر یہ قصاص عثمان کا معاملہ نہ ہوتا، یہ جو دونوں واقعات ہوئے ہیں یہ کبھی بھی رونما نہیں ہوتے۔ تو آپ بجائے اس کے کہ اپنی تیروں کا تان و تشنیع کا رخ کریں ایک صحابی رسول کی طرف، جناب امیر معاویہ کی طرف، آپ کو چاہیے جو اصل مجرم ہیں، جو سبائی تھے، جو خارجی تھے، جو دونوں گروہوں میں گھس گئے تھے، جو قاتلین عثمان ہیں، آپ کو چاہیے اپنے تیروں کا رخ ان کی طرف کریں، کیونکہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ نہ ہوتا تو پھر یہ جو اتنے سانحات ہوئے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس میں جو مشاجرات ہوئے ہیں یہ کبھی بھی رونما نہیں ہوتے۔ بجائے اس کے آپ ان خارجیوں کی طرف جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، بجائے اس کے آپ اپنے تیروں کا رخ ان کی طرف کریں، آپ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی زبان تان دراز کرتے ہیں۔ تو جو حدیث نمبر 2812 کو لے کر وویلا کیا جاتا ہے نا، میں نے اس کی فنی حیثیت بھی آپ کے سامنے رکھ دی، اور پھر اس حدیث کے مطالب کیا ہیں، مفاہیم کیا ہیں، الفاظ کب زیادہ ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں سمجھنے کے باوجود، بیان کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے دل کے اندر اگر پھر بھی بغض صحابہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے حوالے سے وہ نازیبا زبان استعمال کرتا ہے، ان پر تان و تشنیع کرتا ہے، پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ ہماری عوام اہل سنت بھی بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کلپ دیکھ کہ اس کلپ میں یہ آ گیا، یہ حدیث نمبر اتنی ہے، کیا جواب ہے؟ اوے اللہ کے بندو، ٹینشن نہ لیا کرو، پریشان نہ ہوا کرو، اپنے علماء کے پاس جائیں، علماء کے پاس بیٹھیں، علماء سے رابطہ کریں کہ یہ فلاں ایک بندہ بد مذہب ہے، اس طرح کی بکواسات کر رہا ہے، اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ہم صرف ظاہر حدیث کو دیکھ کے گوگل سے حدیث ڈاؤن لوڈ کر کے ایک سکرین شاٹ دیکھ کے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابھی جو 2812 نمبر حدیث ہے، یہ ساری باتیں جو ہے اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور بخاری سے روایت پیش کی ہیں، مسلم شریف سے روایت پیش کی ہیں۔ آپ پوچھنے والے بنیں، اپنے علماء سے رابطے میں رہیں۔